بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ سیکنڈ چیپٹر ایجوکیشن کا جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات اس کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد آج ہم کرنے جا رہے ہیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات جو ہیں وہ کون سی تھیں، اور یہ 1857 کی جنگ آزادی جو کہ ایک آخری معرکہ تھا انگریزوں اور مسلمانوں اور برصغیر میں جتنی بھی قومیں آباد تھیں ان کے درمیان۔ اس کے بعد جو ہے وہ انگریز تقریباً 100 سال تک یہاں پہ قابض رہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات ہم دیکھیں گے کہ کس طرح تحریک پاکستان کے لیے انہوں نے راہ ہموار کی۔ قیام پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی مسلسل ہمیں پتہ ہے جدوجہد اور لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ 1757 کی جنگ پلاسی سے لے کر 1947 تک قیام پاکستان کا دور جو ہے وہ مشکلات اور غلامی کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک جدوجہد، ایک جہد مسلسل کا دور بھی ہے، جس میں ہمیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور تعلیمی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی ہر سیاسی کوشش کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی، نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا اہم کردار نظر آتا ہے۔ 1757 میں بنگال پر انگریزوں کے حملے کے بعد مسلمانان برصغیر اپنی آزادی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ، میسور کی جنگوں میں فتح علی خان ٹیپو، یہ سارے جو اسٹیٹ تھیں ان کے یہ حکمران تھے، اور پھر احمد شاہ ابدالی کی کوشش اور سید احمد شہید کی تحریک جہاد، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ تمام جو یہ 1757 سے 1857 تک جتنے بھی مارکے ہوئے، مسلمان ان سب میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 18ویں صدی کے اس دور میں کیا تھا، شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تعلیمی تحریکات نے بھی مسلمانوں میں اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب اور سچ ہوگا کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک کے بعد تمام تعلیمی تحریکیں براہ راست یا بلا واسطہ طور پر اسی تحریک کا تسلسل تھی۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں اگرچہ انگریز براہ راست ہندوستان کے حکمران نہیں تھے، لیکن مسلمان بطور قوم زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ ان میں بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو چکی تھی۔ حکمران باہمی اختلافات کا شکار تھے، اور انہی اختلافات کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر انگریز یہاں پہ قابض ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پہ تعلیم کا نظام جو تھا وہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا تھا۔ 1857 میں ہندوستان پر غلبہ پانے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے منسوخ کر دیا۔ جیسے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر وہ قدم انہوں نے اٹھایا جس میں مسلمانوں کی تعلیم کے نظام کو ناکام بنا دیا، اوقاف پہ قبضہ کر لیا، اور فارسی اور عربی پر پابندی لگا دی۔ صرف انہی لوگوں کو جو ہے وہ پڑھا لکھا شمار کیا جائے گا جو کہ انگریزی سمجھتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ کن کو ہوا؟ فائدہ سب سے زیادہ ہوا ہندوؤں کو۔ انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے فائدے کے لیے فارسی اور عربک پڑھتے تھے۔ سرکاری پالیسیوں کو اپنایا ہندوؤں نے، اور جنگ آزادی کے بعد انہوں نے کہا جی مسلمان اس جنگ میں شریک تھے، ہم تو اس کا حصہ تھے ہی نہیں کبھی۔ انگریزوں کا مسلسل ساتھ دیا، جس کے باعث سے ہندوستان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انہیں انگریزوں کی سرپرستی بھی حاصل رہی، اور مختلف ملازمتیں حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ اچھی حیثیت اور مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی۔ ان کے ایک طبقے کی رائے تھی کہ مسلمانوں کو موجودہ صورتحال سے سمجھوتہ کر لینا چاہیے اور مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور انگریزوں کے نظام تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے مستقبل میں سیاسی آزادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ نہ چلنے کے باعث آنے والے وقت میں کامیابی مشکوک ہو جانے کے امکانات ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ایسا بھی طبقہ تھا جن کے مغربی افکار اور انگریزی تعلیم جن کو ناقابل قبول تھی، اور وہ اب بھی مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کو اہم تصور کرتے تھے اور اسی میں بہتری سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلے طبقے کی نمائندگی تحریک علی گڑھ اور دوسرے گروہ کی نمائندگی تحریک دیوبند کر رہی تھی۔ اکثر دونوں تحریکیں دو مختلف نقطہ نظر رکھتی تھیں اور بعض معاملات پر متفق بھی نہ تھی، لیکن دونوں خلوص دل سے
برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی نشاط و ثانیہ اور عروج کو اپنا نصب العین سمجھتی تھی۔ ان دونوں تحریکوں نے پاکستان کے قیام پہ جو ہے وہ دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تحریک دیوبند۔ ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریزوں نے نئے نظام تعلیم کو نافذ کیا تو ہندوؤں نے بہت جلدی سے قبول کر لیا، انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، پہلے عربک اور فارسی، اب اپنے مقاصد کے اصول کے لیے انگریزی سیکھنی شروع کر دی۔ مسلمانوں کا معاملہ ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، ذہنی طور پر وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسرا جو ہے مسلمانوں کی تہذیبی اقدار اور روایات ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو خطرہ تھا کہ نیا تعلیمی نظام مسلمانوں کو الحاد اور مغرب پرستی کی طرف نہ لے جائے۔ یہ تحریک دیوبند یہ کیوں اس وقت کی ضرورت تھی؟ وہ خیال کرتے تھے کہ اس صورتحال میں دینی علوم کا تحفظ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اس مقصد کے لائحہ عمل کے لیے مسلمانوں کے علماء اور اکابرین سہارنپور یوپی کے قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مولانا محمد قاسم نانتوی اور ان کے ساتھی علماء مقیم تھے۔ بالآخر 20 مئی 1866 کو مولانا نانتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ مولانا نانتوی مملوک علی کے شاگرد تھے جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب کے سے وابستہ تھے، اور سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین میں بھی شامل رہے۔ اس طرح تحریک دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات ہی کا ایک تسلسل تھی۔ دارالعلوم کے پہلے سربراہ محمد یعقوب نانتوی اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ پہلے 9 سال تک مدرسہ اپنی ابتدائی حالت میں قائم رہا۔ 1876 میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل لا تعلقی کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ بانی دیوبند نے اس کی بے سر سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبب قرار دیا۔ مستقل ذرائع آمدن نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا اور اس کے ہمدردوں اور شاگردوں میں بیرون ملک تک اضافہ ہوا۔ اب اس کے اسباب کیا تھے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ اسلام کا احیاء، اسلام کو زندہ رکھنا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی اصلاح، بدعات کے خاتمے اور اصلاح اور اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہو گئیں۔ ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیاء اور اسلامی علوم کی اشاعت اور تحفظ کا جذبہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب تعلیم بھی مرتب کیا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایک ایسی ہی تحریک تھی۔ دوسرا اس کا مقصد جو تھا وہ تھا تبلیغ اسلام۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ اور اشاعت کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ کمپنی نے اپنے چارٹر میں لکھ دیا کہ کسی مذہب کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کی جائے گی۔ اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تردید کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بدطریق احسن انجام پایا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی دین سے کہیں دوری اختیار نہ کر لیں اور ہندو کہیں ان پہ غالب نہ آ جائیں۔ تو تحریک دیوبند کے اسباب اور اس کا تعلیمی پس منظر آج ہم نے ڈسکس کیا، اور کل کے لیکچر میں جو ہے وہ تحریک دیوبند کی خصوصیات جو تھی وہ کیا تھیں، کل کے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔